عقیدہ درست، اعمال کمزور بھی ہوں گے، اللہ اپنا کرم فرما دیں گے۔ اعمال تگڑے، عقیدہ کمزور تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ایک محنت عقائد کی ہے، ایک محنت اعمال کی ہے۔ الحمدللہ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، لیکن پوری دنیا میں واحد عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا مرکز سرگودا 87 جنوبی، جس کے بانی ہیں متکلم اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا محمد الیاس بھومن صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ۔ پوری دنیا میں آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، عقیدے کی اشاعت، عقیدے کے دفاع کے لیے اگر کوئی مرکز، کوئی مدرسہ مارد وجود میں آتا ہے، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، تو وہ ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی لاہور روڈ۔ آپ وہاں تشریف لے کے جائیں، آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا مرکز کس طرح پوری دنیا میں آپ کے مسلک اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کی اشاعت بھی کر رہا ہے اور دفاع بھی کر رہا ہے۔ الحمدللہ اس مرکز کی پھر آگے بہت سی شاخیں، صرف آپ کے ملک میں نہیں، 19 ملکوں میں اس وقت اس ملک جو ہے مرکز کی شاخیں پھیل چکی ہیں۔ انہی میں سے ایک شاخ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس نے بھی خالصتاً عقیدے کی بنیاد پہ، نظریے کی بنیاد پہ 2008 میں کام شروع کیا۔ یہ وہی جگہ ہے ہماری مسجد کی محراب کی اسٹیج کی کہ جہاں پہ حضرت ہزاروی دامت برکاتہ اللہ علیہ، حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب، اسی طرح ہمارے حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت متکلم اسلام نے اپنے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ہر طرف فصلیں ہی فصلیں تھی۔ کسے پتا تھا کہ مختصر 10 سال کا سفر طے کر کے انشاءاللہ اللہ یہاں پہ ایک دین کا گلشن قائم فرمائیں گے۔ 2008 میں آغاز ہوا، الحمدللہ خصوصاً حضرت استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس بھومن دامت برکاتہ العالیہ کی خصوصی کاوشیں، ان کی محنت، ان کی سرپرستی، ان کی دعائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ میرے بہت سے اساتذہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، جن میں خصوصاً آپ حضرات جانتے ہیں استاد محترم پیر طریقت حضرت مولانا عطا اللہ نقشبندی دامت برکاتہ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت قاری عبد الناصر صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، دیگر علماء، علاقے کے علماء اس وقت آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کی سرپرستی، ان کا ساتھ اور آپ حضرات کا تعاون اور آپ حضرات کی دعائیں، الحمدللہ 2008 سے ہم نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، تعمیر کے حوالے سے بھی اگرچہ وہ کمزور ہے، لیکن الحمدللہ تعلیم کے حوالے سے اس نے آج ایک بہت بڑا سنگ میل عبور کیا ہے۔ مشکات شریف یہ ہمارے درس نظامی کی اہم ترین کتاب ہے، بس اس کے ساتھ بعد 1 سال اور ہے اور یہ طالب علم انشاءاللہ مکمل عالم بن جائیں گے۔ آپ حضرات اسباب پہ بھی نظر ڈالتے جائیے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس جامعہ سے جو علمی کام لیا ہے اس پہ بھی دیکھتے جائیے۔ الحمدللہ میں کہا کرتا ہوں ہم اپنے بزرگوں کو بھی مانتے ہیں اور ان کی دعاؤں اور ان کی کرامات کو بھی مانتے ہیں، کہو بے شک۔ 2 ہستیاں حضرت ہزاروی دامت برکاتہ اللہ علیہ اور استاد محترم، ہمارے استاد محترم دونوں کی میں نے دعاؤں میں کچھ جملے سنے۔ وہ جملے کیا تھے؟ اللہ آپ جملوں پہ توجہ کرنا۔ جملے کیا تھے؟ اللہ ہم نے تیرے امام کے نام پہ اس ادارے کا نام رکھا ہے، ہم علم کے حوالے سے بھی کمزور، عمل کے حوالے سے بھی کمزور اور اسباب کے حوالے سے بہت ہی کمزور ہیں، لیکن ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں جس طرح تیرے امام کا نام اعظم ہے، بڑا ہے، اسی طرح اس ادارے کو بھی بڑا بنا دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن رونقیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میں بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، بس آپ حضرات سے اتنی گزارش کروں گا کہ آج ہم اس جگہ پہ پہنچے، اس منزل پہ پہنچے ہیں، آپ حضرات کی دعائیں، آپ حضرات کا تعاون ہے کہ
کیا خیال ہے کہ انشاءاللہ دعاؤں میں مزید یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ اور جہاں تک اللہ توفیق دے تعاون بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. اور میں ہر جگہ جہاں مجھے موقع ملے میں بات کہا کرتا ہوں، سارے مدارس ہمارے ہیں، سارے مدارس ہم نے سب کو چلانا ہے، سب کے ساتھ تعاون کرنا ہے. بس آپ حضرات سے اتنی گزارش ہے، بعض دفعہ مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ تعداد زیادہ نہیں بڑھاتے. میں نے کہا اس وقت ہمارے پاس تقریباً 50 طلبہ ہیں. کتنے طلبہ ہیں؟ اور اب یقین جانے ہم نے اپنا مہمان خانہ بھی اور اپنا دفتر بھی ان کو رہائش کے لیے دیا ہے، پھر بھی ہماری رہائش پوری نہیں ہوتی. ہاں انشاءاللہ طالب علم کیسے آتے ہیں؟ تعلقات سے. اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا تعلق ہر آدمی کے ساتھ ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت دین کی برکت سے لے جاتے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس گنجائش ہو، آپ ہمارے کمرے دیکھیں، وہاں پلستر نہیں ہے، وہاں فرش نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے طلبہ وہ مسلک کی محبت کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، پریشان نہیں ہوتے. اسی طرح بہت سے اور کام ہیں. تعداد انشاءاللہ جب اللہ اسباب دے گا، تعداد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، جس امام کے نام پہ ہم نے اس ادارے کو بنایا ہے، انشاءاللہ ہم تو بہت نکمے ہیں، لیکن جن بزرگوں نے بنیاد رکھی ہے، جن کی دعائیں ہیں، اللہ ہم نے تیرے امام کے نام پہ مدرسے کا نام رکھا ہے، اسے ویسے ہی اعظم بنا. ہم دیکھیں نہ دیکھیں، ہمارے آنے والی نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ. اللہ ان نیک بندوں کے نام کی لاج رکھیں گے اور یہ مدرسہ بہت آگے جائے گا. بعض ساتھی کہتے ہیں آپ کام نہیں بڑھاتے، جمعہ شروع نہیں کرتے. میں نے کہا دیکھیے ابھی آج تھوڑا سا موسم خراب ہوا، ہم صبح سے پریشان تھے، اللہ سے مانگ کے شام جا کر موسم تھوڑا سا ٹھیک ہوا. چاروں طرف چار دیواری نہیں ہے. جب یہ اسباب مکمل ہوں گے انشاءاللہ جمعہ بھی شروع کریں گے، تعداد بھی بڑھائیں گے. یہ ہوگا آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون سے. کیا خیال ہے؟ آپ کوشش فرمائیں انشاءاللہ. اور سے کام مسلک کی اشاعت آپ حضرات جانتے ہیں، اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں. پورے علاقے میں آپ کی کئی تحصیلوں تک مسلک کا دفاع اور اشاعت، یہ آپ حضرات خود جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. بہت سے کام ذہن میں ہوتے. ابھی یہ رمضان گزرا، میں یہاں میلسی گیا، 21 کی رات کی تاخیرات، تو میں عشاء کی تھوڑی تاخیر پہنچا، تقریباً 10:15 بجے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا بھی جلدی کرو، ختم قرآن ہے، چلتے ہیں بیان کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ کریں، پریشان نہ ہو، آپ کا بیان 11:30 بجے. کتنے بجے؟ میں نے کہا رمضان کی راتیں، چھوٹی سی راتیں، لوگوں نے سحری کے لیے اٹھنا ہے. اس نے کہا جی آپ پریشان نہ ہو. میں 11:30 جب اسٹیج پہ گیا، آپ یقین جانیے بہت بڑا مجمع اور لوگ یوں بڑے آرام سے بیٹھے ہیں. پھر انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی ہماری ترتیب ہے، یہ جو 5 تاخیر آتے ہیں نا، ان میں ہم جلسہ رکھتے ہیں. 11:30 بیان شروع ہوا، 12:30 ختم ہوگا. اب 12:30 سے لے کے 2:30 تک لوگ ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، کوئی بندہ نہیں سوئے گا. سحری کا انتظام ہے، فجر پڑھ کے گھروں کو جائیں گے. ہم نے اسی وقت مشورہ کیا. پھر اسلام آباد سے ایک اشتہار آیا کہ آخری 10 دن جو اعتکاف کے ہیں، انہوں نے پوری ترتیب بنائی. ہمارے ذہن میں ترتیب تھی ہم یہاں پہ لوگوں کو دیگر جگہوں سے، گاؤں سے لا کر یہاں پہ 100 بندہ، 150 200 ان کو جمع کریں گے. پھر اس پہ عقیدے کی اعمال دونوں کی محنت کریں گے. ظہر کے بعد ہے تبلیغی جماعت والے ساتھیوں کو وقت دیں گے. عصر کے بعد ہے حضرت استاد جی مولانا عطا صاحب ہیں. عشاء کے بعد میں نے حضرت گھمن صاحب سے گزارش کی، انہوں نے کہا ایک دن ایک رات میں پوری دوں گا. لیکن آپ جانتے ہیں سخت گرمی کا موسم ہوگا اور ہوا، بارش، آندھی پتہ نہیں چلتا. تو ایسے موسم میں یہاں پہ ایسے پروگرام، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں مسلک کی اشاعت، دفاع دین کے حوالے سے بہت سے پروگرام الحمدللہ ہمارے ذہن میں ہیں. اور آپ یاد رکھیے گا ہم ان چیزوں سے پریشان نہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قدم با قدم یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے خصوصاً آپ اس مسجد پہ توجہ دیں. اللہ کا گھر ہے، آپ نے کسی جماعت پہ، کسی ذات پہ احسان نہیں کرنا. اور انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کا تعاون اور آپ حضرات کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ یہ کام بڑھتا چلا جائے گا. کہو انشاءاللہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے محترم حافظ صاحب تشریف لائے. میں نے ان کو اس لیے بلایا کہ الحمدللہ یہ ہمارے مدرسے کے ساتھ جتنے بھی ہمارے معاونین ہیں، یہ آپ کے نا بعض دفعہ بندے کے ذہن میں آتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا تبلیغی جماعت کے ساتھی جمع ہوتے ہیں، چل بھی کھڑا ہو، کارگزاری سنا. اسے کوئی ریاکاری نہیں کہتا، اسے کوئی دکھلاوا نہیں کہتا، وہ کارگزاری ہوتی ہے ترغیب کے لیے. تو ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں الحمدللہ ان میں سے سب سے بڑھ کے ہمارے ساتھ، اور سب سے بڑی بات، یہ سب سے اہم بات ہے، بعض دفعہ بندے نے کسی سے چندہ لینا ہونا چل کے جانا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہمارا تعلق ہے
وہ دین والے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، خود بلا کے کہتے ہیں یہ مولوی صاحب آپ کے مدرسے کا، آپ کی مسجد کا حصہ ہے ہمارے پاس، اور ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں ان سب سے بڑھ کے ہمارے ساتھ مختار فیلڈ کا جو ہے وہ تعاون ہے، اس لیے میں نے حافظ صاحب کو بلایا چونکہ آج ہمارے ہاں ختم مشکات شریف ہے، مدرسے کی تعلیم کے حوالے سے بڑا